اس تصویر کو دیکھیں، یہ مسلم دنیا کے وہ ممالک ہیں جنہوں نے مل کر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ایک آرگنائزیشن بنائی اور اس آرگنائزیشن کا نام OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن رکھا، بالکل ایسے ہی جیسے امریکہ نے یورپین ممالک کو ساتھ ملا کر نیٹو کو بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ OIC کیا ہے، اسے کیوں بنایا گیا، OIC میں کتنے ممالک شامل ہیں، OIC کو کس نے بنایا، اس اسلامک آرگنائزیشن میں انڈیا کو کیوں شامل کیا گیا اور پھر کس نے انڈیا کو OIC سے باہر نکال پھینکا اور اس کی بنیاد رکھنے والے مسلم ممالک کے لیڈرز کو بے دردی سے قتل کیوں کروا دیا گیا؟ نہیں تو پھر اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ میں ہوں یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری فیکٹس یوٹیوب چینل۔ 21 اگست 1969 کے دن یہودیوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی مسجد اقصی پر حملہ کر دیا اور مسجد اقصی کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا۔ ان میں سے ایک یہودی آگے بڑھا اور مسجد اقصی کو آگ لگا کر نعوذ باللہ جلانے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد اسلامی دنیا میں ایک طوفان برپا ہو گیا، اور اس طوفان نے اس وقت کے 57 اسلامی ممالک کو ایک پیج پر لا کھڑا کیا اور یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ مسلم ممالک کا ایک اتحاد بنانے کی اشد ضرورت ہے، اور پھر OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کو بنایا گیا، جس کا مقصد مسلمان ممالک کی مل کر حفاظت کرنا تھا۔ OIC کی پہلی سربراہی کانفرنس شیخ حسن نے اپنے ملک مراکش میں رکھی، جس میں تمام 57 اسلامی ممالک شریک ہوئے۔ اس وقت پاکستان کے صدر جنرل یحییٰ خان تھے۔ جب OIC کا اجلاس شروع ہوا تو جنرل یحییٰ خان کی نظر اس اجلاس میں موجود ایک سکھ پر پڑی، جس پر یحییٰ خان نے اس سکھ کی موجودگی پر سوال اٹھایا۔ اجلاس میں موجود باقی مسلمان ارکان نے جواب دیا کہ یہ بھارت کا نمائندہ ہے، جس پر جنرل یحییٰ کو غصہ آ گیا۔ جنرل نے پھر سے سوال کیا کہ کیا یہ اسلامی ممالک کے سربراہوں کی کانفرنس نہیں ہے؟ جواب ملا کہ بالکل ہے۔ تو جنرل صاحب نے پوچھا تو پھر اس کانفرنس میں بھارت کا نمائندہ کیوں موجود ہے؟ تو ان اراکین نے جواب دیا کہ بھارت میں مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود ہے، اس لیے بھارت نے اس سکھ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی جنرل یحییٰ نے اسلامی ممالک کے سربراہوں سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اگر سب پہلے سے فیصلہ کر چکے ہیں تو شاید میری یہاں کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اسلامی ممالک کے سربراہوں نے بھارت کے اس سکھ نمائندے کو اجلاس ہال سے باہر نکال دیا، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر اسلامی سربراہی کانفرنس کا پہلا اجلاس شروع کیا گیا۔ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس فروری 1974 میں پاکستان کے شہر لاہور میں منعقد کی گئی۔ عالمی سیاست کے بڑے نام یہاں اکٹھے ہونے جا رہے تھے، مگر یہ لیڈران یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا مستقبل کس قدر خوفناک ہونے جا رہا تھا۔ اگلے چند سالوں میں دنیا بھر کی ٹی وی سکرینز ان کے قتل کی خبروں سے بھری جانے والی تھیں۔ سعودی عرب کے شاہ فیصل بن عبدالعزیز، لیبیا کے معمر قذافی، پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو، بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمان، مصر کے انور سادات اور فلسطین کے یاسر عرفات جیسے بڑے نام سرے فہرست تھے۔ لاہور کی ہر گلی کوچے کو سجایا گیا تھا۔ ان لیڈروں کی رہائش کے لیے اسپیشل ہوٹلز بک کیے گئے تھے۔ جمعے کی نماز کے لیے بادشاہی مسجد کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اسمبلی ہال سے بادشاہی مسجد تک سڑک کے دونوں اطراف میں لاکھوں لوگ ان لیڈران کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھے۔ سید عبدالقادر آزاد نے بادشاہی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھائی، جن کے پیچھے لیبیا کے معمر قذافی، سعودی عرب کے شاہ فیصل بن عبدالعزیز، مصر کے انور سادات، پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو اور 50 اسلامی ممالک کے لیڈر کندھے سے کندھا ملا کر رب کے حضور کھڑے ہوئے۔ یوں مسلم دنیا کا اکٹھا ہو جانا کفار ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ اس کانفرنس میں تمام اسلامی ممالک کو درپیش مسائل کا حل نکالنے کے لیے بات کی گئی، اور مسلمانوں کے مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے قرارداد بھی پیش کی گئی۔ 3 روزہ یہ OIC کانفرنس ختم ہو گئی، اور اس کے بعد دنیا کے کفار ممالک کی OIC اتحاد کو توڑنے کی ہر طرح کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ کچھ ہی سالوں میں اس OIC کی سر فہرست ممبران کی قتل کی خبریں اخبارات اور ٹی وی چینلز کی خبروں کی زینت بننے والی تھیں، کیونکہ عالمی استعمار جسے 1974 کی اسلامی سربراہی کانفرنس نے اپنے ترانے ہم مصطفی میں کفار ممالک کو استعمار ہے باطل ارذل کہہ کر للکارا تھا۔ ان سربراہوں کو نشان عبرت بنانے کا پلان یہ کفار ممالک بنا چکے تھے۔
اسلامی دشمن ممالک کا سب سے پہلا نشانہ کنگ فیصل بن عبدالعزیز بنے۔ سعودی عرب اسلامی سربراہی کانفرنس کا بانی تھا۔ کنگ فیصل کے دور میں سعودی عرب بڑی تیزی سے ترقی کی طرف گامزن تھا۔ تیل کی پیداوار انتہائی تیز ہو چکی تھی۔ کنگ فیصل نے 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران مغربی دنیا کا تیل روک دیا، جو مغرب کے لیے ایک کھلی دھمکی تھی۔ اسلامی کانفرنس سے ٹھیک ایک سال بعد 25 مارچ 1975 کے دن شاہ فیصل کویت سے آئے ایک وفد سے ملاقات کرنے میں مصروف تھے، اور اس وفد میں مسعود بن عبدالعزیز کا بیٹا فیصل بن مسعود بھی موجود تھا۔ کنگ فیصل جو ہی اپنے بھتیجے سے ملنے کے لیے آگے بڑھے، بھتیجے نے اپنا پسٹل نکالا اور کنگ فیصل کو گولی مار دی۔ ایک گولی کنگ فیصل کی ٹھوڑی پر لگی، جبکہ دوسری ان کے کان پر۔ انہیں فوراً سے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، لیکن راستے میں ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ عالم اسلام کے دشمنوں کا دوسرا نشانہ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان تھے۔ اگست 1975 کے دن بنگلہ دیش میں مارشل لا لگا دیا گیا اور فوج کے سپاہی زبردستی صدارتی ہاؤس میں گھسے اور شیخ مجیب الرحمان کو ان کے پورے خاندان سمیت قتل کر دیا۔ اس حملے میں صرف شیخ حسینہ واجد بچیں، جو اس وقت بنگلہ دیش سے باہر موجود تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس حملے کے پیچھے امریکی ایجنسی CIA کا ہاتھ تھا۔ اس کے بعد کفار ممالک کا اگلا نشانہ ذوالفقار علی بھٹو بنے، جنہوں نے تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا اور حکومت اپنے کنٹرول میں کر لی۔ اس کے بعد ضیاء الحق کی حکومت نے ذوالفقار علی بھٹو پر محمد علی قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا اور سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ پھر 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی کو باقاعدہ طور پر سازش کرتے ہوئے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد باری تھی مصر کے صدر انور سادات کی، جو OIC میں ایک نمایاں کردار تھے۔ انہیں مصر کے اندر اس وقت گولی مار دی گئی جب یہ مصر کے قومی دن کے موقع پر پریڈ گراؤنڈ میں موجود تھے۔ اس طرح سازش کے تحت انہیں بھی OIC میں اپنا کردار نبھانے کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد باری تھی یاسر عرفات کی، جو فلسطین کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ OIC کی کانفرنس میں یاسر عرفات نے بھی جب فلسطین کو آزاد کروانے پر زور ڈالا تو اسلامی ممالک نے ان کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کروائی۔ 2004 میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ذریعے یاسر عرفات کو زہر دے دیا گیا، اور یوں فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی کا باب یاسر عرفات کے ساتھ منو مٹی تلے دب گیا۔ فرینڈز، آخری باری تھی لیبیا کے صدر معمر قذافی کی، جنہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی امریکہ کو نہ صرف نو مور کہا، بلکہ لیبیا سے امریکی سفارت خانہ ختم کروانے کا آرڈر بھی جاری کیا۔ امریکہ نے بہترین سازش کی اور معمر قذافی کو انہی کی عوام کے ہاتھوں بے دردی سے قتل کروا دیا۔ لیبیا کے وہ لوگ جن کو معمر قذافی نے مفت ہسپتال، مفت بجلی اور مفت تعلیم دی تھی، وہی لوگ معمر قذافی کو سڑکوں پر گھسیٹتے رہے اور پھر گولی مار کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ OIC جو مسلمان ممالک کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی، اپنے ہی رہنماؤں کی موت کا باعث بن گئی۔ فرینڈز، تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی یورپین ممالک اسپیشلی امریکہ کو للکارا، بے دردی کی موت اس کا مقدر بنی۔ حال ہی میں عمران خان نے بھی پاکستان میں OIC کا اجلاس کروایا۔ امید ہے کہ اس اجلاس سے مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا۔ فرینڈز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔